محترم سامعین کرام، گزشتہ چند جماعت میں آپ نے رویے کے حوالے سے سنا ہے کہ رویہ اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا، تو ہماری دعوت پر اثر ہوگی، اور اگر ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، لہجے میں کافی سختی ہوگی، الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہوگا، تو پھر ہماری دعوت وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کافی مثالیں آپ کو دے چکے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد اٹھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حالت دیکھیں کہ بطور حکمران آپ کی کیفیت کیا تھی۔ آپ شاہ مدینہ ہیں، آپ مدینہ کے حکمران ہیں، اور آپ کا رویہ کیا ہے، اس کے متعلق بھی آپ نے کافی احادیث مبارکہ سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈال ہے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے کئی بار اپنی زبان مبارک سے یہ بات کی کہ آل رسول نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، آل رسول نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، آل رسول نے ایک شام ایسے نہیں گزاری جس میں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر موجود ہے کہ یہ بات تو کئی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں سن چکا تھا۔ آپ کی کیا حالت ہے، اور آپ کس بستر پر سوتے ہیں؟ ہمارے حکمران کس قدر عیاشیاں کر رہے ہیں، جس کو چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے اس کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، اس کی کتنی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کو بجلی کے پتہ نہیں کتنے کتنے یونٹ فری دے دیے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہ کرے، اس کو لانے والے آپ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی حالت وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر 200 یونٹ استعمال کریں تو اس کا بل اور ہوگا، اگر آپ نے 1 یونٹ بھی اس سے زیادہ استعمال کر لیا تو اس کا کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ نہیں بھی کرتے، وہ ریڈنگ والے آ کر 2-3 دن تاخیر کر کے جان بوجھ کر تاکہ آپ 200 کو کراس کر لیں، اس طرح آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر وہ کس طرح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ان کا جو بستر ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا، اور چمڑے کا بنا ہوا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ آج ہم کتنے بہترین قسم کے بستروں پر سوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو بیڈ پہ سوئے بغیر نیند نہیں آتی، بعض ایسے ہیں جب تک وہ نرم صوفے پہ لیٹیں گے نہیں ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کو آرام نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ ہے، مدینہ کے حکمران ہے۔ آپ کی سادگی دیکھیں کہ آپ چمڑے کے بستر پر سو رہے ہیں، اور چمڑا کتنا گرم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی نرم چیز نہیں، روئی نہیں بھرے ہوئے، بلکہ اس بستر میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہ ہم میں سے کوئی اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسے بستر پر وہ سویا ہے، یا ایسے تکیے پر سر رکھ کر وہ سویا ہے کہ جس کے بستر یا جس کے تکیے میں روئی کے بغیر، فوم کے بغیر، بجائے فوم اور روئی کے اس کے بستر، اس کے تکیے پر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہو؟ ہمارا تو تکیہ اگر تبدیل ہو جائے گھر کے ہی کسی فرد سے تو ہمارے نخرے اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو تکیہ جس پر میں سر رکھتا ہوں اسی کو لا کے رکھو، کیونکہ مجھے نیند نہیں آئے گی، کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں اس تکیے پر سر رکھنے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھے، آپ نے کس قدر سختیاں برداشت کی، اور آپ نے صحابہ کرام کو کیسا پیغام دیا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کئی بار میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ سوتے ہیں، آپ کے پہلوؤں پر نشان آپ پڑتے ہیں، آپ کے ان نشانات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، آپ سے حکم دیجیے آپ کے لیے بہترین قالین کا بندوبست کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا لالچ، مجھے دنیا سے کیا مطلب، کہ دنیاوی چیزوں کی مجھے بتایا مت کرو، اور میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے، وہ مسافر استظل تحت الشجرہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرتا ہے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے۔ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کے مانند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھے، آپ شاہ مدینہ ہیں، آپ مدینہ کے حکمران ہیں، اور تبھی تو آپ نے اپنے رعایا کے ساتھ اتنی خیرخواہی کی، جبکہ مدینہ کے جو باشندے ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ نماز جنازہ لایا جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے جی ہاں، یہ جس کی جنازہ آپ پڑھانے لگے ہیں یہ مقروض ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے 2 دینار اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلو علی صاحبکم، آپ اپنے ساتھی کی جنازہ خود ہی پڑھا دو، آپ اس کی جنازہ خود ہی پڑھا لو، آپ خود ہی پڑھ لو۔ آپ کو کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کی جنازہ پڑھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کے 2 دینار ادا کرے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ دیناران، میرے ذمہ اس کے اوپر 2 دینار جو قرضہ ہے، آج کے بعد اس کا قرض نہیں ہے، وہ میرے اوپر یہ قرضہ ہے، میرے ذمہ ہے اس کی ادائیگی، میں قرض خواہ کو لوٹا دوں گا۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ 2 دینار قرضہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور آپ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کیسا سسٹم بنا رہے ہیں، ان کو کیسا احسان دلا رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میرے قبیلے کا فرد 2 دینار کی وجہ سے اگر محمد رسول اللہ اس کی جنازہ نہ پڑھائے تو یہ ہمارے لیے ایک آر کی بات ہے۔ وہ آگے بڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ جنازہ پڑھا لو، اس کے جو قرض ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ کیسا سسٹم تھا! لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا، اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کئی جگہوں پر فتح عطا فرمائے، پھر اس کے بعد آپ کی حالت بدلی،
صحابہ کرام کی حالت بدلی. یہ وہ صحابہ کرام تھے جو مکہ کے اندر اپنے زمینیں چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر وہ آ گئے تھے صرف اسلام کے خاطر، صرف اللہ کی رضا کے خاطر. یہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے. آپ جانتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھائی تھی. یہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشرکین نے روک لیا، کہا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے جب آپ روم سے آئے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ خالی جب کنگال تھے. آپ مدینہ مکہ آئے اور اس مکہ میں آ کر آپ نے کاروبار کیا ہے، آپ نے کمایا ہے اور آپ مسلمان ہو گئے، اور اب آپ ہجرت کرنا بھی چاہتے ہیں. آپ کو ہم ہجرت کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پوری جمع پونجی ہمارے حوالے کر دو. فرماتے ٹھیک ہے، میں ہجرت تو ضرور کروں گا، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ ضرور جاؤں گا، میں ہجرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں اگر تمہاری یہی شرط ہے تو سن لو، فلانا جگہ جاؤ، اس دراز کے اندر 7 اوقیہ رکھے ہوئے ہیں، وہ چاندی کے اوقیہ جو 7 میں نے جمع کیے ہیں، میری جمع پونجی ہے، اس کو آپ اپنے حوالے کر لو، اپنے انڈر میں کر لو، آپ اسے اپنے پاس رکھ لو. میرا راستہ جو ہے چھوڑ دو، میرے لیے میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، میرے اور ہجرت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو، مجھے جانے دو. جمع پونجی ان کے حوالے کر دیا اور آپ روانہ ہوتے ہیں. اور آپ جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صہیب تو نے بڑا کمال کا سودا مارا ہے، بڑے کمال کا تو نے نفع بخش جو ہے تو نے تجارت کی ہے، تجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. ایمان کو بچا کر چند جو ہے جو جمع پونجی نے وہ ان کے حوالے کر ایمان کو بچا لیا ہے، بہت بڑا نفع کا سودا کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ لوگ انہی پیسوں کے چکر میں اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو، اپنے دین کو سب کو بیچ دیتے ہیں، سب کو وہ سب کا سودا کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے بڑا ہی زبردست قسم کا سودا کیا ہے. یہ صحابہ کرام کی حالت تھی کہ سب کچھ وہ لٹا کر آئے تھے، مدینہ آئے، مدینہ میں یہ حالات ہے. اور جب اللہ نے آپ کو فتوحات سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بڑھ کر ہے ان مومنوں کے لیے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ. یہ اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے خیر خواہ ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم پر ایک ایسا رسول آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ رسول تمہارا خیر خواہ ہے، اور جب تم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو اس پر گرا گزرتی ہے، اور وہ تم پر بہت زیادہ حرص رکھتا ہے، اور وہ تمہارے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، تم پر بہت زیادہ مہربان ہے. وہ ایسا رسول ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ حکمران تھے مدینہ کے، شاہ مدینہ، تو آپ نے کس طرح زندگی گزاری. اور جب اللہ نے فتوحات سے نوازا ہے تو آپ نے فرمایا سن لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے لیے قریب ہے، تمہارے قریب تر ہے، اور تمہارے خیر خواہ ہے جتنے خیر خواہ تم خود بھی اپنے نہیں ہو. کہا تم میں سے جو شخص فوت ہوگا اور وہ مال چھوڑ کر جائے گا تو اس کا مال جو ہے اس کے ورثاء کو ملے گا، اس کے اولاد کو ملے گا، اس کے وارثوں کو ملے گا. اور ہاں تم میں سے جو شخص قرض چھوڑ کر جائے گا تو اس کی قرض کی ذمہ داری میری، قرض چھوڑ کے جائے گا، قرض کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کی قرض کو ادا کروں گا. ہاں اگر وہ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا ترکہ اس کے اولاد میں، اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ کنہوں نے فرمایا؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھے آپ حکمران کہ آپ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرضہ چھوڑ کر جائیں گے تو قرضہ بھی آپ نہیں دینا ہے. آپ نے فرمایا قرضہ آپ کا میں دوں گا جو اللہ نے مجھے فتوحات سے نوازا ہے. میرے ذمے ہے، آئے لوگ مجھ سے اس کا مطالبہ کریں، میں ان کو ادا کروں گا. لیکن جو آپ نے ترکہ چھوڑ کر آپ گئے اس پر میں قبضہ نہیں جماؤں گا. وہ آپ کے ورثاء کو، آپ کے اولاد کو، آپ کے وارثوں کو پورا جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے گا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے رعایا کے ساتھ. اور پھر آپ آگے چلے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ منورہ کی مردم شماری کروائی. مردم شماری کروائی کیوں؟ مردم شماری کا مقصد کیا تھا؟ مردم شماری کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس کے قواعد ہمیں معلوم نہ ہو، اس کے قواعد اسٹیٹ کے اندر جمع ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کن حالات سے وہ فیملی گزر رہی ہے، وہ کن حالات سے دوچار ہے. آپ نے پورے مدینہ منورہ کی مردم شماری کروائی ہے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران. کس طرح آج کے حکمران ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس بھکاری بن کر الیکشن کے دوران آتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ آپ کے ہی سلیکٹ کیے ہوئے عہدوں پر آ جاتے ہیں اور آپ کے ہی ووٹوں سے وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی نہیں سنتے، پھر وہ آپ کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم کرتے ہوتے ہیں. پروٹوکول سب ان کے لیے ہوتا ہے اور بجلی کے یونٹ فری ان کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے، جو ووٹر ہوتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ ان کے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. یہ ان کا رویہ تھا مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ کہ آپ نے اپنے ہی ذات کے لیے لوگوں سے، مختلف ملکوں سے قرض لے کر آپ نے اپنے معاملات حل نہیں کیے. آپ نے مدینہ منورہ کو مقروض نہیں چھوڑا. آپ نے فاقہ گزارا. آپ نے ایک ہلکے سے بستر پر جو چمڑے کا تھا اس پر سو کر، جسم کے اندر کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، اس پر گزارا کر آپ نے اپنا وقت گزارا. آپ نے ان چیزوں کے لیے، آپ نے ان سہولیات کے لیے مختلف ممالک سے رابطہ کر مختلف لوگوں سے رابطہ کر آپ نے ان سے قرضے نہیں لیے. آپ نے مدینہ منورہ کو مقروض نہیں چھوڑا، لیکن آپ خود مقروض ہوئے. آپ خود مقروض ہوئے ہیں. آپ فوت ہو رہے ہیں. آپ کی چادر گروی رکھی ہوئی ہے صرف 30 سال کے وقت ایک یہودی کے پاس کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے قرضہ نہیں لیا. آپ نے اپنی ذات کے لیے قرضہ تو لیا، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کو، آپ نے اسٹیٹ کو، آپ نے اس شہر کو جس کے آپ حاکم تھے، جس کے آپ حکمران تھے، آپ نے اس کو جو ہے آپ نے قرضے کے دلدل کے اندر نہیں بٹھایا. اور آج یہی ہو رہا ہے. آپ آج حکمرانوں کی آپ حالت دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں. آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ آج ہم کیوں IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ اور آج ہم مجبور ہیں آپ کی بجلی کے بلوں میں جب چاہے جتنا اضافہ کر لیں، آپ کے گیس کے بلوں میں جب چاہیں جتنا اضافہ کر لیں، آپ کے لیے جب چاہیں جسے چاہے اس کا انتخاب کر لیں، آپ کے لیے جب چاہیں جسے چاہے وہ اپنی مرضی سے اس کو اتروا دیں، اس کو اندر کرا دیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم صرف یہی وجہ ہے کہ آج خراب ہے، کیونکہ آج دوسروں کے جو ہے ہم غلام بنے ہوئے ہیں اور IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. آپ چاہتے تو آپ ایران سے، آپ کسرا سے، آپ روم سے، اور آپ خسرو پرویز سے، آپ کئی لوگوں سے، ہرقل سے، آپ ان سے قرضے لے سکتے تھے. آپ مدینہ منورہ کے اوپر خرچ کر اور آپ مدینہ منورہ کو مقروض کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے وقتی طور پر مشکلات کاٹی، لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. آپ ان کے جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹتے تھے. ان کے بھائی ان کی جنازہ پڑھوانے کی خاطر ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا، آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے فتوحات سے نوازا ہے، اب وہ حالات بدل گئے، اب معاملات بدل گئے. تو اب یاد رکھیے گا کہ آپ کی قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے، اور آپ کی
جو بھی آپ کا ترکہ ہے جو آپ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ آپ کے ورثاء کا ہے۔ کیسا بہترین سسٹم، کیسا بہترین نظام، یہ ہے ایک رویہ بطور حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا رویہ دیکھیں کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے، آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے۔ اب وہ یہودی مہمان بن کر آئے لیکن انہوں نے بدتمیزی کی، السلام علیکم یعنی آپ پر موت آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت آئے اور تم پر لعنت بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، آپ نے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق، عائشہ آپ نرمی کو جو ہے لازم پکڑے، آپ نرمی کو لازم پکڑے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا میں نے سنا ہے۔ وعلیکم میں نے کہہ دیا یہ کافی تھا، وعلیکم جب میں نے کہا یعنی تم پر، تمہیں موت آئے تو یہ کافی تھا، آپ کو زیادہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، زیادہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بدلا بھی لیا اور زیادہ ایک الفاظ کہہ دیے واللعنہ، کہ آپ پر لعنت۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس پر روکا۔ آپ کا رویہ دیکھیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو پتھر مارے آپ اس کو اینٹ مار دو، کوئی آپ کو ایک مارو اس کو دو مارو۔ آج ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کو، آج ہم یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، انصاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ایک یہودی آ کر آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں۔ انہوں نے آپ کو کیسے بتوا دی؟ کہا نہیں ایسا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے چند لمحوں کے اندر تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، اس کا کلا کما کر دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ کا بہترین رویہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ مدینہ سے حکمران ہیں، ابھی آپ خیبر فتح کر کر آئے ہیں۔ خیبر کے فتح کے بعد ایک یہودیہ خاتون وہ کھانے میں زہر ڈال کر آپ کو دیتی ہے اور آپ کو کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس خاتون کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ اجازت دیجیے اس کو موت کے گھاٹ ہم اتاریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے موت کے گھاٹ مت اتاریں۔ دنیا کے تمام جتنے بھی آپ دیکھ لیں قوانین، تو جو جس کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے قتل کرنا جائز، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے شرعی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، لیکن یہاں پر انہوں نے قتل کا پورا منصوبہ بنایا اور آپ کو زہر آلود کھانا دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا رویہ دیکھیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، دل کے اندر جو ایک چھوٹا سا بغض تھا اس کو پال کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ معافی کا کوئی رستہ نہیں ہے، اور بدگمانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ معافی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہماری دعوت میں جو ہے کمزوریاں پیدا کرتی ہے۔ ہمارے دعوت کے اسلوب جو ہے اگر اس میں اس چیز کو ہم شامل کریں کہ آپ خطابت کریں، آپ دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رویے کو اچھا رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ جوش خطابت میں اوچھ گوا بیٹھے، آپ یہ کہیں کہ بس یہ جو ہے ممبر پر میں کھڑا ہوں اور ممبر کا میں وارث ہوں اور یہ مائک مجھے تھمایا ہوا ہے اور بس یہ چند 35-30 منٹ کے اندر منہ میں آئے گا تو میں کہوں گا، اور لوگوں کے عزت نفس وہ مجروح ہو رہی ہے، اس کو اس کا خیال ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنی دل کی بڑاس نکال رہا ہو اور بعد میں یہ کہہ رہا ہو کہ آج خطبہ جمعہ میں لوگوں کو میں نے بڑا ٹائٹ کیا، کھچائی کی۔ نہیں محترم بھائیوں، بلکہ یہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ، کہ میں تمہاری گھٹی سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے آگ سے گھسیٹ رہا ہوں، تمہیں ہٹا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَعَمُونَ فِيهَا، تم اس میں خود واقع ہو رہے گر رہے ہو۔ تو ایک داعی کی اندر یہ طرف ہونی